سلطان نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف بلا ناغہ پڑھتا تھا. لکھا ہے کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا، نیند آ گئی، خواب میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فرمایا نور الدین آج 300 درود شریف کم کیوں پہنچا؟ بادشاہ ہو کر 1000 درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہے. عیسائیوں اور پادریوں نے سازش کی، 2 آدمی مسلمان ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے پاک بھیجے. انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس تک. مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے. پیسہ چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا، عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا، مدینے پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے، بڑی خیرات کرتے تھے. ہاں، جو 4 دیگیں پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو. جس کے یا سال میں 2-4 مرتبہ نیاز بختی دکھائی دے جائے تم تو کہتے ہو کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے. روزانہ کھانے پکاتے، خیرات کرتے، سخاوت کرتے، لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے، نمازیں پڑھتے تھے کافر. سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی. اللہ اکبر. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بادشاہ وقت سویا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا. میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی، خواب مجھے نظر آ گیا. اٹھا، وضو کی، نوافل پڑھے، دعا اور استغفار کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر سو گیا. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں. پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا، دعا مانگی، وضو کیا، استغفار کی، نوافل پڑھے، پھر تیسری مرتبہ سو گیا. پھر خواب میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہی جملہ اپنے ارشاد فرمایا. دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی. سلطان نور الدین نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے، اپنے مشیر اکٹھے کر لیے. رات کا وقت ہے، کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے، اب یہ خواب نہیں رہا. 3 مرتبہ مجھے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں. وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو. قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ.
اور بھی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی، تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی، اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، جب وہ آئے پکڑ لیں گے۔ خدا کی قسم کتنا نیک بخت سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے، بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کہنے لگا کوئی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ لوگ کہنے لگے جی مدینہ تو سارا ختم ہو گیا، پھر کوئی باقی نہیں رہا، امیر غریب دکاندار کاشتکار تاجر اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھینچا نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو، جلاؤ آدمی کہاں ہے، اندر کی بات نہیں بدلائی، اور آدمی باقی ہے مدینے کے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے آدمی باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے، تم کیسے کہتے ہو سارے ختم ہو گئے؟ اب حکومت والے کو چل دیے تلاش کرنے، ایک وہیں پہ ہمارے حاجی شفیع صاحب جیسا اچھا آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا جی مینو ہوں یاد آئے، دو بندے بڑے نیک، بڑے ولی، بڑے سخی، بڑے حاکم تائیں، پر ایک گل ہے وہ کسی کا کھاندے نہیں، وہ تو کھواندے ہیں سارا ہی دن، وہ کسی کا نہیں کھاتے، وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین بادشاہ کہنے لگا چلو لاؤ تو صحیح، نہیں کھائیں گے میں دیکھ تو لوں گا، زیارت تو کر لوں گا ان کی۔ ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ بنے ہوئے تھے، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بدماش، پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بچھا رکھا تھا انہوں نے کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا، ہائے نیکوں کو مار دیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے وہ دیکھو وہ ستو پلانے والے کی پٹائی ہو گئی، اور فلاں نے جس نے مجھے کپڑا دیا تھا اس کی پٹائی ہو گئی، عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ۔ ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا مدینہ رو رہا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ جس کو لوگ ولی کہے وہ ولی نہیں، جس کو خدا کہے یہ میرا ہے وہ ولی ہے۔ اہل کشف حضرات نے لکھا ہے، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں، اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی، اس کا جب انتقال ہوا قبر میں جب رکھا گیا تو منکر نکیر آ کے کہنے لگے مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو ساری عمر کہتی رہی ہوں وہ ہے، آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔
میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں، آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے، مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی۔ شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا، الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جو اب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں، دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی ہے، کون ہے۔ فطری امر ہے انسان کے دماغ میں، ہر آدمی کا جی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ تو آؤں وہ ہے کس طرح کی، کہیں ایسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشنی برقعے میں لپیٹ کر میرے متھے نہ مارنے کو۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آدمی سمجھتا ہے کہ زمانے بھر کی حسینہ مجھے ملے گی، لیکن جو سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہی ہوتی۔ یہ سارا سرخی پاؤڈر یہی عورتیں تو ختم کرتی ہیں، اور اسپتالوں میں کام تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بزرگ پہاڑ کی دامن میں پہنچے، دن کا وقت ہے، میمونہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بگیاڑ چراتے پھر رہے ہیں۔ بگیاڑ اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا بزرگ وہاں۔ جب حضرت میمونہ نے سلام پھیرا نا، یوں منہ پھیر کے کہنے لگی، عبد الواحد یا عبد الوہاب نام ہے، عبد الواحد عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کو مانا لے جانا، جہاں وہ لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی علم غیب تھا، اور خدا جس کو بتا دے۔ ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر کھانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے، وہ اعلان کر دیتے، یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کھانے والوں نے خبر دی۔ اللہ جس کو جتنی خبر دے دے اتنی رہے گی نا، زیادہ تو نہیں۔ اللہ بھی اپنے خزانے کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی، یا کیوں آیا؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا۔ کہنے لگا میرا نام کس نے بتایا تجھے؟ میرا نام کس نے بتا دیا تجھے؟ کہنے لگی واہ واہ، جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتانا مجھے نہیں جانتا۔ اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا تو بھیڑیے بگیاڑ بکریاں چراتے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے کام میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، بھیڑیوں سے کرائے، کوئی کرے، مجھے کیا غرض ہے؟ میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، میرا یہی کام ہے۔ اہل مدینہ رو رہے ہیں، نام آ رہا، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ہر محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے، بڑے چاول بانٹتے ہیں، کھڑے پہ مجلس لگتی ہے، بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، ارکان اسلام کو ڈھا دینا، ایک چاول دیگ بانٹ کر کے جنت کے دروازے پہ، اونچے دروازے پہ نام لکھوا لینا۔ اگر یوں نام لکھے جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ پٹائی ہوئی دونوں کی، مدینہ منورہ کے حکمراں پولیس والے مار رہے، سارا مدینہ رو رہا ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ جو اتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، اتنے سخی تھے، ان کو نہ مارو، یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں بتاتا ہوں، جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلی بچھا ہوا ہے مصلی اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا، مار کھا کے پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی، نہ کوئی گھٹا، نہ کوئی سوراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا، مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا، نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں، رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر تم نے سجدہ کیا نا، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے تو یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو، نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر اولیاء کرام میں سے تھے۔ آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیڑی کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ایک جھونپڑی میں۔ اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی، یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا، کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں۔ جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری تکلے میں نہیں ہوتی۔ الزام ہمیں دیتے ہو، تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو، جنگ پیو، چرس پیو اور بکواس کرو،
نماز نہ پڑھو، حرام خوری کرو، اور پھر وہاں بھی ہم اس قبرستان میں عیب کیے جاتے ہیں جہاں جائے بغیر تیرا گزارا نہیں. لاکھوں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا. اور خدا کے بندے قرآن پر ان کی روح کو بخش، قبروں کو یاد کر، قبر کو دیکھ اور اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا. جتنے آئے ملنگ مہانے ہر قبرستان کے کنارے پہ جا کے بیٹھیں گے، اور پرلے کنارے پہ. اس لیے میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، اگر کوئی باعمل آدمی، اچھا متقی قسم کا آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا سورۃ یاسین پڑھ کے بخش کے چلا جائے، نبی نے ارشاد فرمایا 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے. کتنے کامیاب تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج و زکات نہیں، خدا اور اس کے رسول سے ان کا کتنا تعلق تھا. آج بھی بے شمار حضرات، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب ذلو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، نابینا بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، 80-90 سال عمر ہے، 18 برس ہو گئے جالیاں پکڑ کے بیٹھا ہے. آقا تیرے قدموں میں دفن ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ہے ولی اللہ. حضرت شیخ الحدیث صاحب ذلو مولانا زکریا صاحب جن کی فضائل کتابیں پڑھتے ہو، کتنی عمر گزر گئی، مدینے پاک میں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں. دوسرے اولیاء کرام مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمہ اللہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزاروں اولیاء کرام جنت البقیع میں دفن ہے، جنت المعلا میں دفن ہے. اور جس کو نوازتا ہے اب بھی نواز رہا ہے. اسی سال حج کے لیے گئے مدرسہ ربیہ خیر المدارس کے محتمم حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری مرحوم. میں دعا کرنے گیا، اسٹیشن چھوڑنے گیا، ملا، عصر کا وضو کیا ہے، بیت اللہ کے دروازے پہ دھڑام سے گر کے جان دے دی. اور مرتے تو یہاں بھی ہیں، اسپتالوں میں نہیں مرتے لوگ، ایکسیڈنٹوں میں نہیں مرتے. قربان جاؤں اس مرنے پہ جو اللہ کے دربار میں مر جائے. اللہ کے دربار میں جان دے دی، جنت المعلا میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور سیدہ خدیجہ کے درمیان میں جگہ مل گئی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ خداوند کریم جس کو کوئی مقدری چیزیں ہیں بنانے سے نہیں بنتی. بہرحال طلب تو ہونی چاہیے، دل میں ارمان تو ہونے چاہیے، ہر وقت دعا تو ہونی چاہیے، یا اللہ دفن بھی اچھا ہو، کفن بھی اچھا ہو، نماز جنازہ بھی اچھی ہو، اور آخری وقت بھی اچھا ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے دم نکل جائے تو اور کیا چاہیے. اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کئی جمعوں سے، تاکہ ہماری کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، سنت کی تابعداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اللہ پاک مجھے بھی ایسے اولیاء کرام کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور مجلس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.